أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اس سے پہلے کل جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کہا گیا تھا کہ شیطان مردود کی چالوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہم دعا کریں. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس کے بعد کچھ آیتوں تک مشرکین بعض اعتراضات کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کہ پہلی آج کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. جب ہم کسی آیت کی جگہ پر اس کے بدلے میں دوسری آیت لے آتے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز وہ آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں. قالوا انما انت مفتر. وہ کہتے ہیں آپ تو اللہ کی طرف جھوٹی نسبتیں کر رہے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. بلکہ اکثر لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. اب کہہ دیجئے کہ روح القدس اپنے پروردگار کی طرف سے حقائق کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا. تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم کیا جائے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان بن سکے. قرآن چونکہ 23 سال کے اندر نازل ہوا تھا اور قرآن کا مقصد قیامت تک کے لیے ایسے نمونے اور ایسے اعمال پیش کرنے تھے جو ہر امت میں، ہر قوم میں اور ہر صدی کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہو. تو جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو بہت سی بیماریوں میں ابتدا میں کوئی دوائی دیتا ہے کچھ مدت تک، پھر اس کے بعد دوائی تبدیل کرتا ہے، پھر حالات بدل جاتے ہیں تو پھر تبدیل کرتا ہے. ایسے ہی بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے الگ علاج ہوتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں ان کے لیے الگ علاج ہوتا ہے، بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ علاج ہوتا ہے. ایسے ہی غذا دیکھیے، بچہ چھوٹا بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے دودھ پیتا ہے، پھر دوسرے پاؤڈرز وغیرہ کھلائے جاتے ہیں، پھر ہلکی غذا دی جاتی ہے، پھر قوی غذا دی جاتی ہے. جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں غذا کے اندر بھی تبدیلی لائی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ چونکہ مربی تھے پوری امت کے، تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت کو تیار کیا، ان کی صلاحیتیں مختلف تھیں. ابتدا سے جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نبی بن کر آئے تو آپ کی وفات تک سب کی ایک حالت نہیں تھی. جب نبی بنے تھے تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. تو جو احکام اللہ نے نازل فرمائے کچھ تو وہ فرمائے جو ہمیشہ کے لیے فرمائے، اور کچھ وہ احکام تھے جو وقتی تھے. وقت جب تربیت ہو رہی تھی اس وقت بعض موقع پر سخت احکام کی ضرورت تھی. پھر آہستہ آہستہ جب تربیت ہو گئی تو ان احکام کو نکال کر لوگ عادی بن گئے تو آسان احکام بیان کیے گئے. ایسے ہی بعض چیزیں عادت بنانے کے لیے پہلے کچھ تخفیف رکھی گئی، آسانی رکھی گئی. جب امت عادی بنی
تو پھر ان احکام کو چھوڑ کر سخت احکام دیے گئے۔ تو کبھی نیچے سے اوپر لے جایا گیا، کبھی اوپر سے نیچے لایا گیا۔ مثلا شراب کے سلسلے میں پہلے یہ بتایا گیا کہ شراب کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر کہا گیا نماز کے وقت شراب مت پیجیے۔ پھر سختی سے کہا گیا کہ شراب پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ عادت بنائی گئی، اس لیے کہ پہلے عادی تھے، ڈائریکٹ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تو چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادی بنایا گیا۔ ایسے بعض تربیتی احکام تھے، اس میں پہلے سختی کی گئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو نرم کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، پوری رات نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، شروع میں عادی بنانے کے لیے، وہ روحانی طاقت پیدا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کم کیا گیا، پھر کہا گیا کہ جتنا ہو سکے رات میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے جہاد کے لیے پہلے سخت حکم تھا کہ ایک ایمان والا ہے، سامنے 10 مشرک ہیں تو مقابلہ فرض تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس وقت کے لوگوں کے حالات تو بڑے مضبوط تھے، آئندہ آنے والوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ ایک کے بدلے میں اگر 2 سامنے ہیں تب تو فرض ہے ورنہ فرض نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کبھی سخت کبھی آسان احکام دے کر تدریجاً امت کو تیار کیا گیا۔ تو یہ جو پہلے ایک حکم آتا تھا وقتی، وہ وقت ختم ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا تھا، اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ پہلے جو حکم آتا تھا وہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، بعد میں جو حکم آیا ناسخ، اس نے اس کے حکم کو ختم کر دیا۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی کہا ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی اس کا حکم ختم کر دیتے ہیں، یا اللہ کے رسول سے وہ حکم بھلا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ پر یا تو ایسی اس کے برابر حکم لے آتے ہیں یا اس سے اور بہتر حکم لے آتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کو پہلے بتاتے کہ ایسا کرو، پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کا دوسرا حکم بتاتے ہیں، تو یہ کافر کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے، یہ پہلے ایک بتاتا ہے اور بعد میں کچھ بتاتا ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے مسائل بتاتا ہے اور اللہ کی طرف جھوٹی نسبتیں کرتا ہے کہ اللہ نے کہا۔ اللہ بھلے کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے جیسے انسان ایک پہلے بات کرتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی بات رائے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کو بھی نعوذ باللہ ایسا ہوا، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ انسانوں کی تربیت کے لیے انسانوں کے مزاج، ان کے حالات کو دیکھ کر وقتی طور پر کچھ احکام ابتدا میں دیے تھے، اس کے بعد جب امت کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی تو ہمیشہ کے جو احکام تھے وہ احکام دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت تبدیل کر کے لاتے ہیں، ایک حکم ختم کر دیا، اب اس کی جگہ پر دوسرا حکم ہے، اللہ نے کہا ہم جب لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو بدنام کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم جب ایک آیت کی جگہ پر دوسری آیت اس کے بدلے میں لاتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ کو معلوم ہے کون سی چیز وہ آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں، الٹپ احکام نہیں آتے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت تک کون سا حکم ضروری تھا، اس کے بعد اب کس طرح کا حکم دینا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر دیتا ہے ابھی کچھ دنوں تک یہ گولیاں کھائیے، جب ذرا صحت بنے گی تو دوسری گولی کھانی پڑے گی آپ کو۔ تو وقت کے اعتبار سے جب حالات بدلتے ہیں تو گولیاں بھی ڈاکٹر بدل دیتا ہے، جب ایک نارمل حالت پر آتا ہے تو ایک ہی گولی کو کنٹینیو رکھتا ہے، تو حالات کے اعتبار سے بدلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل، اللہ کیا نازل کرتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے حالات، ان کی مصلحتوں کو، ان کے فائدے کو دیکھ کر مسائل کو نازل کرتے ہیں۔ قالوا انما انت مفتر، اب جب اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے کوئی احکام پہلے کا ختم کر کے دوسرا بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ انما انت مفتر، مفتر کہتے ہیں جھوٹ، اپنی طرف سے جھوٹ تیار کر کے اللہ کی طرف اس کو منسوخ کرنا، کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، بھلا اللہ بھولتے ہیں کیا؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں یہ اکثر لوگ ان میں سے جانتے نہیں اور جاننا بھی چاہتے نہیں، وہ اگر تحقیق کرتے، وہ ذرا غور کرتے، ان کو خود معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ باتیں کتنی صحیح ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا قل آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس من ربک بالحق، روح القدس اپنے پروردگار کی طرف سے پوری دیانتداری سے یہ احکام آہستہ آہستہ لاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے ہیں۔ روح القدس کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام، پاکیزہ روح، یعنی یہ بالکل پاک ہیں، اپنی طرف سے حضرت جبرائیل کوئی کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، غلط سلط پیغام پہنچاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جس پیغام کو دے کر بھیجا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ وقتاً فوقتاً اس کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ ایمان والے جب دیکھتے ہیں کہ ایک حکم ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ گیا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے حالات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے مسائل کا کتنا خیال رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ہدن، اور اس کے اندر ایمان والوں کے لیے صحیح رہبری ہوتی ہے۔ وہ بشریٰ للمسلمین، احکام کی تبدیلی سے مسلمانوں کو خوشخبریاں ملتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو احکام بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھول چوک کر نہیں کرتے ہیں، یا غلط پہلا فیصلہ غلط ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ امت کی مصلحتوں کو دیکھ کر جس وقت جو احکام ضرورت ہوتے تھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتے تھے، اس میں فرشتہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا۔ اب قرآن مکمل نازل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب یہ احکام بدلنے والے نہیں ہیں۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک ہمیں پہنچا گئے، اور جو احکام آپ کی وفات تک باقی تھے وہ ہمیشہ تک باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن کی صحیح تقاضوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کی سرخروئی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ۔